بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ایک بڑا اہم دن ہے اس لحاظ سے کہ پی ٹی آئی نے کوشش کی ہے اپنی جماعت کا جو ان کا نشان ہے بلہ، اس کو کسی طریقے سے واپس لیا جا سکے، اور اس حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پولیس نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشنز کے پہلے مرحلے پر پی ٹی آئی کے دفاتر مختلف جگہوں پر پولیس نے گھیرے میں لے لیا اور کوشش کی کہ آج کی کارروائی نہ ہو سکے، لیکن میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا پوری کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ نے آج حکومت کی اس کوشش کو ناکام بنایا جس کے ذریعے وہ اکبر ایس بابر کو فیسیلیٹیٹ کر کے جو پارٹی ہے تحریک انصاف، اس کو ہائی جیک کرنے کی جو کوشش ہو رہی تھی۔ پوری تفصیل آپ کو دوں گا۔ رؤوف حسن صاحب کو چیف الیکشن کمشنر پارٹی کا، یعنی فیڈرل الیکشن کمشنر بنا دیا گیا ہے، اور وہ اب انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے آگے جو کارروائی ہے اس کو لے کے جائیں گے۔ آج کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن دوسری جانب بڑی ایک افسوسناک خبر آ رہی ہے باجوڑ سے، جہاں پر پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور بہت ہی یہ ایک عمران خان کے ساتھی تھے، نوجوان تھے، اور گرفتاری بھی ان کی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کسی قسم کے پریشر سے بھی جھکنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ عمران خان کے ساتھ تھے اور بڑے بھرپور انداز میں کیمپین کر رہے تھے۔ تو یہ ایک یعنی آپ ذرا پورے دن کا احاطہ کر لیں پچھلے 2-3 دنوں کا۔ ایک تو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو جس طرح سے سزا سنائی گئی، پھر جس طرح پارٹی میں جو الیکشنز کی بات ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور اب یہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جس میں نے ریحان زیب جو پی ٹی آئی کے نوجوان امیدوار، ان کی شہادت، تو دباؤ جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اسی بیچوں بیچ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک ڈیل جو تھی وہ آفر کی گئی تھی، جو بشریٰ بی بی صاحبہ کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ جا کے عمران خان سے ڈسکس کریں، لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ نے اس سے مکمل طور پر انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس بالکل عمران خان صاحب سے اس حوالے سے بات نہیں کریں گی، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان ملک سے باہر چلے جائیں اور جماعت کسی اور کے حوالے کر دیں تو پھر ان کا مستقبل بھی بچ سکتا ہے، 5 سال کے بعد وہ سیاست میں آ سکتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی بطور جماعت انٹیکٹ رہے گی۔ لیکن خان صاحب نے بھی اس کو انکار کر دیا تھا، اور بشریٰ بی بی صاحبہ نے بھی انکار کر دیا تھا، تو انہیں رپورٹڈلی یہ کہا گیا تھا کہ پھر آپ گرفتار بھی ہوں گی اور آپ کے خلاف ایک کیمپین بھی چلائی جائے گی۔ اب آج انہوں نے جس طریقے سے گرفتاری دی ہے، تو ایک بہت بڑا جو منصوبہ تھا جس میں ان کی فوٹیجز بنانی تھی اور ان کو بڑا ایک اس انداز میں بنا کے پیش کرنا تھا کہ جیسے وہ بہت بزدل ہیں اور ڈر رہی ہیں، وہ ساری انہوں نے سازش ناکام بنا دی جب وہ خود اڈیالہ چلی گئیں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے گرفتاری اپنی پیش کی، اور پھر حکام کو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ انہیں سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں یا انتظار گاہ میں بٹھاتے، کیونکہ جج کی طرف سے جو وارنٹ تھے وہ بھی جاری ہونا تھے، تو وہ قانونی کارروائیوں کے حوالے سے بڑی دیر تک جو ہے بشریٰ بی بی صاحبہ وہ وہاں پر موجود رہی انتظار گاہ میں۔ ابھی میرے پاس یہ کنفرم اطلاع نہیں ہے کہ ان کی گرفتاری کس طرح سے ڈالی گئی ہے، لیکن انہوں نے اس سازش کو ناکام بنا دیا، اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا کہ میں کسی طرح سے بھی کوئی کمزوری نہیں بنوں گی، اور جو خان کی تحریک ہے اس میں بطور ایک سپاہی میں اس میں شریک ہوں گی، اور میں اپنے خامد کے ساتھ بالکل مکمل طور پر میں وفا کروں گی۔ تو یہ ایک طرف سے یہ کہانیاں اس طرح کی چل رہی ہیں۔ اب جو جہاں تک عوامی جذبات کا تعلق ہے، اس وقت جو پاکستان کی سڑکوں پر جو ہو رہا ہے، اب بلاول بھٹو صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ میری شکل اچھی لگتی ہے یا نہیں، شیر کو میں ہی روک سکتا ہوں، یعنی یہ ایک نورا کشتی جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو للکار رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے ووٹرز جو ہیں وہ کنفیوز ہوں، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے جو میسج ہے، جو پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے۔ شعیب شاہین صاحب نے آج یہ بات کہی کہ ہم ہر قیمت پر الیکشن لڑیں گے، اور چاہے یہ کتنی ہماری شہادتیں ہو جائیں، کتنی گرفتاریاں ہو جائیں، کتنے فیصلے ہمارے خلاف آ جائیں، پی ٹی آئی کے لوگ 8 فروری کو باہر نکلیں گے، ووٹ ڈالیں گے اپنے امیدواروں کو، اور ہم یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو ہم تبدیل کریں گے۔
اس میں بہت سارے ایسے واقعات آ رہے ہیں جن کا اگر ہم ذکر نہ کریں تو وہ ناانصافی ہوگی۔ میں ظفروال جہاں پر آج محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جلسہ ہے، یہ میں آپ کو وہاں پر جو اسکول ہے جہاں پر جس جگہ پر جلسہ ہونا تھا وہاں پر یہ کہا گیا آ کے حکام کی طرف سے پرنسپل کو کہ آپ یہ اسکول بند کر دیں۔ تحصیل ظفروال کے تحصیلدار صاحب میرے آفس میں تشریف لائے اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے اساتذہ کرام سے انہوں نے کہا کہ کل چونکہ گورنمنٹ ہائی اسکول ظفروال کی پلے گراؤنڈ میں جلسہ ہو رہا ہے تو سیکورٹی تھریٹس ہیں، تو آپ اسکول اپنا کل بند رکھیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جلسہ کرنا ہے کریں، لیکن میں اسکول بند نہیں کروں گا۔ انہیں کہا گیا کہ ایک تھریٹ الرٹ ہے۔ اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر تھریٹ الرٹ ہے، آپ اسکول کو بند کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جلسے میں تو بہت سارے لوگ آئیں گے، وہ ان کو جو تھریٹ ہے وہ کیسے آپ اس کو روکیں گے؟ تو بہرحال پرنسپل صاحب نے یہ کہا کہ اگر مجھے اتھارٹیز کی طرف سے کوئی بات آئے گی، یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو میں اسکول بند کروں گا، ادروائز آپ جلسہ کریں وہ تو میں آپ کو نہیں روک سکتا، لیکن میں اسکول بند نہیں کروں گا اس لیے کہ بچوں کی تعلیم کا اس سے حرج ہوتا ہے۔ تو جناب یہ ایک پرنسپل نے اس طرح اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک کھل کر جذبات کا اظہار کیا۔ بنیادی طور پر میں یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ بالکل یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ٹولہ ایک مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس میں مسلط ہو۔ اور دوسرا شہباز شریف صاحب کا یہ جلسہ دیکھ لیں لاہور میں، انبیلیویبل، یعنی یہ لاہور ہے جو سمجھا جاتا تھا کہ ان کا گڑھ ہے، یہ دیکھیں یہ کرسیاں خالی پڑی ہیں، یہ کوئی کسی طرح سے بھی اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی کامیاب جلسہ ہے یا کوئی یہ جیتنے والی پارٹی کا جلسہ ہے۔ دوسری جانب میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی پارٹی الیکشن نہیں کرواتی، انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پچھلی جو سماعت تھی جب یہ بلے کا نشان واپس لیا تھا تحریک انصاف سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دکھا دیں کہیں پر آپ نے کوشش کی ہو الیکشن کی، اور آپ کیوں پشاور چھوڑ کر چمکنی میں چلے گئے۔ آج یہ دیکھ لیں، آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، سارے سینٹرل سیکریٹریٹ کی طرف جانے والے راستے سارے بلاک کر دیے گئے ہیں، اور کوئٹہ میں بھی سینٹرل سیکریٹری جو ان کا پروونشل سیکریٹریٹ ہے وہاں پر بھی پولیس نے دھاوے بول دیے ہیں، اور ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ آج سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس نہ ہو سکے۔ لیکن میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بھی پھر کر دیا گیا، بھلے پولیس نے سینٹرل سیکریٹریٹ کو جانے والے راستے روکے ہوئے تھے، اور یہ فوٹیجز ہم دکھا رہے ہیں آپ کو، تو یہ چیف جسٹس صاحب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے الیکشن کے پہلے مرحلے کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس، اس میں رؤوف حسن صاحب کو فیڈرل الیکشن کمشنر بنا دیا گیا ہے۔ اب اگلے مرحلے میں وہ پروونشل الیکشن کمشنرز اور ان کے ممبر بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد ووٹنگ ہوگی، اور جو یہ اس طریقے سے جو انتخاب پی ٹی آئی کروا رہی ہے تاکہ جو سپریم کورٹ نے جو اپنی شرائط رکھی تھی ان شرائط پر پارٹی پورا اترے اور انٹرا پارٹی الیکشن ہو، اور تاکہ جو بلے کا انتخابی نشان ہے یہ واپس لیا جا سکے، تاکہ جیتنے والے لوگ جو ہیں وہ پھر پی ٹی آئی میں جوائن کر سکے۔ تو پی ٹی آئی ہمیں ڈیمورلائز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، پی ٹی آئی کوئی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر رہی، لوگوں کے دل نہیں اس طرح سے ٹوٹے کہ مایوس ہو جائیں، اور اب پوری یہ کیمپین کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹرز جو ہیں وہ نکلیں، 8 فروری کو ووٹ دیں، تاکہ یہ جو ساری ظلم اور ناانصافی ہے اس کو بدلا جا سکے، اس کو صورتحال کو اس میں تبدیل کیا جا سکے کہ لوگوں کو حق ملے، انصاف ملے، اور پی ٹی آئی بطور پولیٹیکل پارٹی جو بھی اس کی سروسز ہیں اس کو کنٹینیو کر سکے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے بعد۔